امریکہ نے سعودی عرب کو ایٹمی ری ایکٹر دینے کا معاہدہ کیا ہے۔ ایک ایسا معاہدہ جس میں دو خفیہ شکیں چھپی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر ایران کے لیے یہی افزودگی جرم ہے تو سعودی عرب کے لیے یہی افزودگی انعام کیسے بن گئی؟ بند دروازوں کے پیچھے کیا منصوبہ پک رہا ہے اور اس پورے کھیل میں سب سے بڑا امتحان کس کا ہے؟ پاکستان کا۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بروکا۔ 22 جولائی 2026 کو امریکہ کے محکمہ توانائی اور سعودی عرب کے درمیان ایک سویلین جوہری تعاون کا معاہدہ کیا۔ اس کا تکنیکی نام ہے 123 کا معاہدہ۔ یہ امریکہ کے ایٹمی توانائی قانون کی ایک شق ہے جس کا نمبر ہے 123، اور اسی کے تحت امریکہ جوہری معاہدے طے کراتا ہے۔ ایٹمی توانائی کا یہ قانون کسی بھی دوسرے ملک کو جوہری ٹیکنالوجی دینے کو کنٹرول کرتا ہے۔ 30 سالہ کی شراکت ہوگی اور کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ، اور جس کے مرکز میں امریکی کمپنیاں سعودی جوہری پروگرام کو تعمیر کریں گی۔ مگر اصل کہانی اس اعلان میں نہیں ہے، اس معاہدے کی دو شقوں میں چھپی ہوئی ہے، اور یہی دو شقیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ کوئی عام معاہدہ نہیں، یہ ایک خاص رعایت والا معاہدہ ہے۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ 123 معاہدے کی دو قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے گولڈ سٹینڈرڈ، یہ سب سے سخت قسم ہوتی ہے، اور دوسری قسم ہے گولڈ سٹینڈرڈ سے کم تر، اور ان دونوں کے درمیان فرق ہی سارا کھیل ہے۔ جب متحدہ عرب امارات نے اپنا براکا جوہری پلانٹ بنایا تو اس نے گولڈ سٹینڈرڈ قبول کیا، یعنی سب سے سخت ترین شرائط والا۔ متحدہ عرب امارات نے رضاکارانہ طور پر یہ حق چھوڑ دیا کہ وہ اپنی سرزمین پر یورینیم افزودہ کرے گا۔ اس نے مان لیا کہ وہ اپنا ایندھن باہر سے سیل بند شکل میں سخت بین الاقوامی نگرانی کے تحت خریدے گا اور اپنے کوئی سینٹریفیوج نہیں بنائے گا۔ یہ فرق کیوں اہم ہے؟ کیونکہ افزودگی ہی وہ قدم ہے جو سب کچھ طے کرتا ہے۔ یورانیم کو تھوڑا زیادہ افزودہ کر دے تو ری ایکٹر کا ایندھن بن جاتا ہے، اسے بہت زیادہ افزودہ کر دے تو ایٹمی بم بن جاتا ہے۔ یہ وہی مشینیں ہیں، وہی عمل ہے، بس تھوڑی دیر اور چلا دیں اور جو بھی اپنی زمین پر افزودگی کو کنٹرول کرے گا وہ بم کے دروازے پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہے، چاہے وہ کبھی اس دروازے سے گزرے یا نہ گزرے۔ اب یہاں پہلی شک آتی ہے، سعودی معاہدہ گولڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ وہ دستاویزات جو کانگریس کو بھیجی گئی ہیں ان قانون سازوں کے مطابق جنہوں نے اسے پڑھا ہے، افزودگی کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ معاہدہ سب سے حساس شعبوں کے لیے اضافی نگرانی کی بات کرتا ہے اور ان شعبوں کے نام بھی لیتا ہے: افزودگی، تبدیلی، ایندھن سازی، دوبارہ پروسیسنگ۔ اسے غور سے سنیں، آپ افزودگی کے لیے خصوصی زبان اس وقت لکھتے ہیں جب افزودگی میز پر موجود ہو۔ گولڈ سٹینڈرڈ کو اس زبان کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ اس کام کو سرے سے ممنوع قرار دیتا ہے۔ یہ معاہدہ اسے ممنوع نہیں کرتا، یہ اسے منظم کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ اور اب دوسری شک کی بات کرتے ہیں، یہ شک جو اتنی ہی خاموش اور اتنی ہی اہم ہے۔ یہ معاہدہ سعودی عرب کو اضافی پروٹوکول قبول کرنے کا پابند نہیں کرتا۔ وہ سخت معائنہ نظام جو بین الاقوامی نگرانوں کو اعلان شدہ مقامات سے آگے جا کر چھپے ہوئے مقامات کی جانچ کی اجازت دیتا ہے۔ انتظامیہ کی اپنی رپورٹ نے کہا ہے کہ سعودی خود مختاری کے خدشات نے ریاض کے موقف کو تشکیل دیا ہے اور اسے لازم کرنے کی بجائے معاہدہ ایک علیحدہ دو طرفہ نگرانی کا انتظام کی جگہ رکھتا ہے۔ سیدھی زبان میں بات کریں تو سخت ترین بین الاقوامی معائنے کی بجائے سعودی عرب کو ایک مخصوص کمزور نظام ملتا ہے، خود مختاری کے لباس میں بہت کم نگرانی۔ ان دونوں شکوں کو ملا کر دیکھیں تو سعودی زمین پر افزودگی کا ایک رستہ
اور تقریباً باقی سب سے کمزور معائنے کا نظام۔ فی الحال کل تو کوئی ایٹم بم نہیں بن سکتا، اس دہائی میں بھی کوئی ایٹم بم شاید نہ بنے، مگر وہ قانونی اور طبعی ڈھانچہ جو بم کو ایک بند دروازے کی بجائے ایک مستقبل کا امکان بنا دیتا ہے، وہ سب کچھ اس معاہدے میں موجود ہے۔ امارات نے یہ دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا، لیکن سعودی عرب کو ایک ایسا دروازہ دیا گیا ہے جو کھلا ہوا ہے، اور یہیں سے سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ اگر امارات جو اتنا ہی قریبی اتحادی ہے اس کو اتنا سخت معیار گولڈ سٹینڈرڈ دیا گیا تو سعودی عرب کو کیوں نہیں؟ یہ چھوٹ کوئی ڈیفالٹ نہیں تھی، یہ چنی گئی ہے، اور جو چیز جان بوجھ کر چنی جائے وہ ایک منصوبے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو پھر منصوبہ ہے کیا؟ اسی سوال کو دبانے کے لیے صدر ٹرمپ نے اگلے ہی دن ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ اس شرط سے مشروط ہوگا کہ سعودی عرب ابراہیم معاہدے میں شامل ہو، اور ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ وہاں کوئی افزودگی نہیں ہوگی۔ مگر یہ بیان اس دستخط شدہ معاہدے سے بالکل ٹکراتا ہے جس کی دو شقیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کاغذ افسودگی کا دروازہ کھول کے رکھتا ہے، بیان اس سے انکار کرتا ہے۔ بطور تجزیہ کار میں کاغذ پر اعتبار کرتا ہوں، میں اس لکھے ہوئے دستخط شدہ معاہدے پر اعتبار کرتا ہوں، کیونکہ حکومتیں کاغذ کی دستخط شدہ معاہدوں کی پابند ہوتی ہیں، بیانات کی نہیں۔ اور ابراہیم معاہدے کی شرط ایک الگ ہی کہانی ہے جس پر ابھی ہم آگے آئیں گے۔ ابھی اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک ہی چیز یعنی ایٹمی افزودگی ایک ملک کے لیے تو جرم ٹھہری اور دوسرے کے لیے انعام کیسے بن گئی؟ اس وقت امریکہ ایران سے یورینیم افزودگی پر جنگ لڑ رہا ہے، یہی بیان کردہ وجہ ہے۔ ایران افزودگی کرتا ہے، مغرب کہتا ہے ایران کو نہیں کرنی چاہیے، اور امریکہ اور اسرائیلی بم ایرانی جوہری تنصیبات پر مسلسل گر رہے ہیں۔ افزودگی ہمیں بتایا جاتا ہے یہ وہ سرخ لکیر ہے جو ایک جنگ کو جائز ٹھہراتی ہے، اور اسی موسم میں وہی امریکہ ایران کے سب سے بڑے حریف کو بالکل وہی صلاحیت کا رستہ دے رہا ہے۔ آپ کو اس تضاد کو محسوس کرنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں، اور اس کی نشاندہی صرف ایران کے دوست نہیں کر رہے، خود امریکی قانون ساز صدر کی اپنی جماعت سے یہ لکھ چکے ہیں کہ ایک انتظامیہ ایران سے اس کے افزودگی کے پروگرام پر جنگ لڑ رہی ہے، اور ساتھ ہی وہی انتظامیہ ریاض کو اسی چیز کا راستہ دے رہی ہے، اور سب سے تیز طنز تو خود انتظامیہ کے اندر موجود ہے۔ موجودہ وزیر خارجہ جو پہلے امریکی کانگریس کے سینیٹر تھے، انہوں نے اپنے دور میں ایسی قانون سازی کی حمایت کی تھی جو مطالبہ کرتی تھی کہ سعودی عرب سے کوئی بھی جوہری معاہدہ گولڈ سٹینڈرڈ پر پورا نہ اترے تو وہ نہیں ہوگا، اور اب وہی شخص اب اسی گولڈ سٹینڈرڈ معاہدے کے خلاف سعودی عرب کو دیے گئے معاہدے میں جو خدشات ہیں ان کو دور کر رہا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پورے معاملے کا مرکز ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اصول یہ ہے کہ کوئی افزودگی نہیں ہوگی، یہ اصول نہیں ہے۔ اصل اصول جو تقریروں کی بجائے عمل سے گزرے گا وہ یہ ہے کہ افزودگی دشمنوں کے لیے ممنوع ہے اور دوستوں کے لیے جائز۔ سینٹری فیوج کو پرواہ نہیں کہ اسے کون سا ہاتھ چلاتا ہے۔ امارات ایک دوست کو سخت معیار پر رکھا گیا، ایران ایک دشمن پر افزودگی کے لیے بم گر رہے ہیں، سعودی عرب ایک دوست کو اسی لکیر کو پار کرنے کا رستہ بنا دیا گیا ہے۔ مشین تینوں میں ایک جیسی ہے، فرق صرف اس جھنڈے کا ہے جو اس کے اوپر لہرا رہا ہے، اور اس جھنڈے کا واشنگٹن سے گہرا تعلق ہے۔ یہ جوہری پھیلاؤ کی پالیسی نہیں ہے، یہ ایک وفاداری کا امتحان ہے جس کا انعام سینٹری فیوج میں ہے۔ تو پھر آخر بند دروازوں کے پیچھے ہو کیا رہا ہے؟ میری نظر میں ایک ممکنہ منطق یہ ہے کہ واشنگٹن سعودی عرب کو ایک کنٹرول شدہ راستہ دے رہا ہے تاکہ وہ اسے مکمل طور پر کسی اور طرف جانے سے روک سکے۔ خیال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب کو بہرحال جوہری صلاحیت کی طرف بڑھنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ امریکی نگرانی میں بڑھے، نہ کہ کسی اور کے ہاتھ تھام کر۔
مگر اس منطق میں ایک مہلک خامی بھی موجود ہے۔ جب آپ ایک حریف پر افزودگی کے لیے بم گراتے ہیں اور دوسرے کو اسی کی اجازت دے دیتے ہیں تو آپ ایران کو بم بنانے سے روکتے نہیں ہیں بلکہ اسے مزید وجہ مہیا کر دیتے ہیں۔ اگر آج تہران میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی افزودگی پر بم گریں گے جبکہ حریف کی افزودگی پر برکت ڈالی جائے گی تو آپ یہ سیکھتے ہیں کہ سب سے پکی ضمانت وہی ایک ہتھیار ہے جو آپ کو ناقابل حملہ بنا دیتا ہے۔ جو معاہدہ پھیلاؤ روکنے کے لیے بنا تھا وہی پھیلاؤ کا اشتہار بن جاتا ہے۔ اور یہیں ہمیں اسرائیل کے کردار کا بھی ایک دلچسپ موڑ نظر آتا ہے۔ آپ سوچیں گے اسرائیل خوش ہوگا، اسرائیل بالکل خوش نہیں ہے۔ اسرائیل اس وقت شدید غصے کی حالت میں ہے اور وہ دو سمتوں سے غصے میں ہے۔ ایک طرف اس نے خبردار کیا کہ سعودی افزودگی ایک علاقائی ہتھیاروں کی دوڑ چھیڑ سکتی ہے، مگر دوسری گہری شکایت اس کے بالکل برعکس ہے۔ برسوں سے سعودی عرب کو جوہری مدد کی پیشکش ایک بڑے انعام کے بدلے میں کہی جا رہی تھی، نارملائزیشن، یعنی سعودی عرب اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کرے، مگر ابتدائی معاہدے میں یہ نارملائزیشن پکی نہیں ہوئی۔ اسرائیلی فوج کے ایک سابق نائب صدر نے کہا کہ نیتن یاہو نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ اس نے سعودی نارملائزیشن کو بھی کھو دیا ہے اور سعودی عرب کو جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے قابل بھی بنا دیا ہے، اور یہی وہ اصل تصحیح ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ معاہدہ اس شرط سے مشروط ہے کہ سعودی عرب ابراہیم معاہدے میں شامل ہوگا۔ سعودی عرب نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، اس نے فوری طور پر کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور اس کے سرکاری میڈیا العربیہ نے پورے معاملے کو بالکل ہلکا کر کے پیش کیا ہے، کیونکہ ریاض بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینی ریاست کا کوئی واضح راستہ نہ ہو، اور اسرائیل کی موجودہ حکومت اس کی کھلی مخالف ہے۔ یعنی وہ شرط جو اعلان کی گئی وہ سعودی عرب کے لیے قابل قبول ہی نہیں تھی۔ فلسطین کو میز پر بطور قیمت رکھ دیا گیا، مگر نہ خریدار راضی تھا نہ بیچنے والا، اسی لیے ریاض خاموش رہا۔ اور اب یہ سب پاکستان تک کیسے پہنچتا ہے، اور یہیں سے بطور تجزیہ کار میں کھل کر بات کروں گا، ہر قدم کی نشاندہی کرتے ہوئے جہاں میں حقیقت سے قیاس آرائی کی طرف جاتا ہوں۔ پہلے حقیقت۔ ستمبر 2025 میں سعودی عرب اور پاکستان نے ایک اسٹریٹجک بامی دفاعی معاہدہ کیا۔ ایک پر جارحیت، دونوں پر جارحیت سمجھے جائے گی، ایک پر حملہ، دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ تحریری متن میں تو جوہری ہتھیاروں کا ذکر نہیں ملتا، مگر ایک سعودی عہدیدار نے اسے ایک جامع دفاعی معاہدہ قرار دیا جو تمام عسکری ذرائع کا احاطہ کرتا ہے، اور پاکستان کے اپنے وزیر دفاع نے کہا کہ ملک کا جوہری پروگرام بوقت ضرورت سعودی عرب کو دستیاب ہوگا۔ تجزیہ کاروں نے اسے سعودی عرب پر ایک عملی پاکستانی جوہری چھتری قرار دیا۔ تو یہ ایس ایم ڈی اے اصل میں کس لیے تھا؟ بطور تجزیہ کار میری رائے یہ ہے کہ پاکستانی چھتری جزوی طور پر واشنگٹن کی طرف تانی گئی ایک چال بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف تو سعودی عرب ایک این پی ٹی سے باہر جوہری ریاست کی ضمانت اٹھاتا ہے، اور پھر دوسری طرف امریکہ کے کنٹرول میں امریکہ کی زیر نگرانی ایک پروگرام کی پیشکش سے فائدہ اٹھاتا ہے، بجائے اس کے کہ سعودی عرب مکمل طور پر اسلام آباد کے دائرے میں چلا جائے۔ میری رائے میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ صرف ایران کے بارے میں نہیں تھا، یہ وہ برتری تھی جو بائینہ ہی امریکی معاہدہ نکلوانے کے لیے استعمال ہوئی۔ یعنی پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے وہ دراصل استعمال ہوا کہ وہ امریکہ سے یہ ایٹمی معاہدہ، یہ ایٹمی ری ایکٹر لے سکے۔ ریاض نے دو جوہری خواستگاروں کو لڑایا اور دونوں نے ہی ہاں کہہ دی۔ اور اب ایک سب سے نازک سوال، کیا پاکستان یہ ٹیکنالوجی سعودی عرب کو منتقل کر سکتا ہے؟ یہاں مجھے بڑا محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ یہ قیاس ہے، مگر پاکستان کے لیے یہ صرف قیاس نہیں ہے، یہ کوئی سوال نظری نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں یہ ہو چکا ہے۔ یاد کریں عبدالقدیر خان کا وہ معاملہ 4 فروری 2004 کو انہوں نے جس کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اپنے اعتراف میں کہا کہ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو فراہم کی گئی۔
شمالی کوریا کے ساتھ یہ ایک لین دین تھا، پاکستانی سینٹریفیوج ڈیزائن اور پرزے، اور بدلے میں شمالی کوریا کی نوڈونگ میزائل کی ٹیکنالوجی، جس سے پاکستان کا غوری میزائل بنا۔ خان نے رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا کے کم از کم 13 دورے کیے، اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے بعد میں تحقیق کی کہ شمالی کوریا نے اسی نیٹ ورک سے یورینیم افزودگی کا مواد حاصل کیا، اور 2006 میں اس کا پہلا جوہری تجربہ جزوی طور پر کامیاب ہوا۔ تو پاکستان کی ٹیکنالوجی کی منتقلی کوئی نظریاتی نہیں ہے، اس کی ایک نظیر موجود ہے، اس کی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو موجود ہے۔ عبد القدیر خان شمالی کوریا، ایران، لیبیا، ان سب سے جو تعلق ہے وہ اب ڈاکومنٹڈ ہے۔ ایس ایم ڈی اے سعودی خواہش ریکارڈ پر موجود ہے، مگر اس بار قیمت کہیں زیادہ ہوگی۔ اگر آج پاکستان ایسا کرے گا تو ثانوی امریکی پابندیاں، عالمی مالیاتی نظام سے اخراج، ایف اے ٹی ایف کی واپسی اور اپنے احتیاط سے سنبھالے ہوئے تعلقات کا خاتمہ، یہ سب داؤ پر ہوں گے۔ عبد القدیر خان کے دور کا وہ داغ آج بھی نہیں دھلا۔ ایک اور بار وہی رستہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ری ایکٹر سعودی عرب کو ملا، افزودگی کا دروازہ سعودی عرب کے لیے کھول دیا گیا۔ نارملائزیشن کا سوال اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ہے، مگر اصل امتحان کسی اور کا ہے، کیونکہ اگر کبھی وہ خاموش، مبہم، باوقت ضرورت دستیاب ہونے والی چھتری کو حقیقت میں بدلنا پڑا تو وہ صلاحیت امریکہ کے پاس نہیں، اسرائیل کے پاس نہیں، سعودی عرب کے پاس نہیں، وہ پاکستان کے پاس ہے، اور جس کے پاس صلاحیت ہے اسی پر سب سے بھاری قیمت، سب سے بڑا خطرہ اور سب سے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس پورے معاہدے میں سب سے آسان کردار ان کا ہے جن کے پاس دولت ہے، اور سب سے مشکل کردار اس کا ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ ہم اس معاملے پر نظر رکھیں گے، کیونکہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کرے گا، پاکستان سے کیا کچھ کہا جائے گا، اور کیا پاکستان افورڈ کر سکے گا کہ وہ عالمی طور پر اپنی نئی شناخت کو کھو سکے اور ایک ایسے گھن چکر میں پڑ جائے جس میں پاکستان اپنی رہی سہی ساکھ کو بھی گنوا بیٹھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ اللہ نگہبان۔